अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर है खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और उसके रिजल्ट अब तक सामने आ रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मीटिंग जो इमरान खान ने बताया कराची में कारोबारी शख्सियात से हुई, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। इससे कबल आपको याद होगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी सियासी हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनसे मिलते रहे। यानी उम्मीद की जा सकती है कि इससे इकॉनमी बेहतर आएगी, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कुछ मामला तो और हैं। सिर्फ खाली बिजनेसमैनों से मीटिंग से मसले शायद मसाइल हल ना हो सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, वो मुल्क में स्टेबिलिटी लाने की तरफ जाना पड़ेगा और उसके लिए भी कोशिशें हो रही हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। अब लेकिन वो कैसे स्टेबिलिटी आएगी, ये वो फैसला है जिस पे इंतज़ार रहेगा हम सब का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बात बड़ी क्लियर कर दी है कि वो किसी सियासी जमात से इत्तेहाद नहीं करेगी। आपको किसने कह दिया? ये तो सर मैं वो बता रहा हूँ जो मीडिया में खबरें चल रही हैं। और उन्होंने कहा है कि वो अलहदा हो जाए। आइन के होते हुए मुल्क सदारती निज़ाम नहीं आ सकता। अगर आइन को तोड़ने की हिम्मत है तो फिर सदारती निज़ाम ला कर दिखाएँ। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनते रहे हैं। अब ये जो मर्ज़ी आप कह दें, जिस तरह मर्ज़ी कह दें, आप लोगों ने जो काम किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। मैं फिर दोहराता चलूँ, देखिए अगर सियासी जमातें एक पेज पे होती, अगर तारीखी तौर पर मैं ले चलता हूँ आपको, जब असेंबली तहलील हुई थी, याद है आपको 28 को तहरीक एतमाद आई थी मार्च को, और 3 अप्रैल को असेंबली तहलील हुई थी। और उस वक्त मामला चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। और अगर वो मामला, अगर आप देखते उस सारे मामले को सीरियसली, 3 अप्रैल वाले दिन, 7 अप्रैल वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, बड़े बड़े सियासी लीडर आए, बड़े वेलकम हुए, गुड टू सी यू, और बहुत सी बातें, मैं तो वहां मौजूद था। और उस वक्त एक बात बड़ी वाज़ेह थी, वो वक्त था कि जब आप इलेक्शंस की तरफ जा सकते थे, लेकिन आप लोग इलेक्शंस की तरफ नहीं गए। अल्टीमेटली उसका निजाम क्या, रिजल्ट क्या निकला कि अब आप देख रहे हैं जो मुल्क जो तबाही के दहाने पे खड़ा है। देखिए मैं किसी को एक मौजूद इस्लाम नहीं ठहराऊंगा, ये वो 14 सियासी जमातें हैं जो मुल्क को यहाँ तक लेके आई हैं, जो मुल्क को इस तबाही के दहान। और मैंने जो सारी बातें कही हुई थी मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, जो लोग मुझे सुनते रहे हैं, स्पेसिस में सुनते रहे हैं, टीवी चैनल्स पे देखते रहे हैं, वो सारी चीज़ें बातें। अब अगली बात जो है, देखिए क्या क्या इन हुकूमतों ने नुकसान पहुंचाया। पहले तो बात है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही अपना गैर सियासी किरदार अदा कर रहा है। गैर सियासी का मुराद है गैर आइनी किरदार अदा कर रहा है। 90 दिन में इलेक्शन कराने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, नहीं कराए, आज तक नहीं कराए। अब क्यों डिले किया इन्होंने? कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हुए हैं, अब अगले इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। कहा जाता रहा कि इलेक्शन इकट्ठे होने, आइन में कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी। जहां अब सियासी जमातों ने क्या काम किया, सेक्शन 57 में तरमीम की जाती हुई असेंबली ने क्या किया। आइन कहता है कि इलेक्शन की डेट सदर पाकिस्तान ने देनी है। आइन का आर्टिकल 48 है, 58 पढ़ लें, 224 से मिलाकर सारे इकट्ठे पढ़ लें। और फिर सूबों की डेट गवर्नर ने देनी है, आर्टिकल 105, 107, 224 ए पढ़ लें। लेकिन अच्छा, कई जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन की डेट ना देना, ये सुप्रीम कोर्ट पे डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस पे डालने की बात है? आप, मैं तो वहां कोर्ट में मौजूद था। गवर्नर केपीके के वकील जो हैं वो हमारे दोस्त कमरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर, उन्होंने वापस ले लिया गया गवर्नर का वकालतनामा। तो तारीख तो देनी थी उन्होंने, गवर्नर ने तारीख देनी थी। कौन सवाल क्यों? कमर जमान कायरा ये सारे आगे डिफेंड करते रहे इस बात को, किस मुंह से डिफेंड करते रहे। और उसका फिर बदनीति का एलिमेंट क्या था, सेक्शन 57 में तरमीम कर दी, जिसमें कहा कि इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन कौन होता है? इसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, इलेक्शन की तारीख देना ये काम तो आईनी काम है ना भाई। आइन कहता है कि 5 साल का प्रोसेस पूरा होना है, और 5 साल के बाद आपने वो 60 दिन का गैप रखा हुआ, 90 दिन का गैप कब है? वो 5 साल से पहले अगर है, यानी 5 साल वाला जो टेन्योर है उसमें 60 दिन वो डाल दें, और चंद दिन जब असेंबली आकर वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके चंद दिन आप और डाल दें, तो अल्टीमेटली असेंबली ने आकर वजूद में आना है, वज़ीर आज़म मुंतखब करना और चीज़ें आगे चलनी है। पर नहीं हुआ। ये भी तारीखी बातें याद रखिएगा। और फिर सेक्शन 57 में जो आप तरमीम कर देंगे, आप बहाना बनाएंगे, आप तो गले तो पड़ेगा। ढोल बड़ा है आपके गले, पड़ा आए ना, सुप्रीम कोर्ट में आए ना, पिटीशन दायर करके रोका किसी को? आए पीपल्स पार्टी आए, बाकी सियासी जमातें आए, रोका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से पिटीशन दायर होगी है, मेरी भी पिटीशन मुकम्मल हो गई हुई है, और मैं अभी बहुत जल्द जो है आनी दरखास्त लेके आने लगा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। यही, और मैंने इन सब सियासी जमातों को एक तरफ रख के काम तो मैंने रियल किया हुआ है।
یہ میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا، میں وجہ یہ ہے کہ میں آئین ٹوٹا نہیں دے سکتا، میں خاموش سے نہیں بیٹھ سکتا، میں نے کوئی سیاسی فیصلے نہیں کرنے ہوتے. میں نے پہلے 16 جولائی کو لکھا، پھر 24 جولائی کو لکھا میں نے وزیر اعظم کو، اسمبلیاں وقت سے پہلے مت تحلیل کریں، اسمبلیاں وقت پورا کر رہی ہیں، وقت پہ دینا. تم 90 دن کے چکر میں پڑے گے، 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. جب اسمبلیاں وقت سے پہلے 9 کو تحلیل کر دی، 11 اگست کو میں نے صدر پاکستان کو لکھا. پھر میں نے اس کے بعد میں نے اب تک 2 میں ریپرزنٹیشن لکھ چکا ہوں الیکشن کمیشن کو، کنسلٹیشن کے لیے جاؤ صدر کے پاس، صدر ڈیٹ دے. صدر پاکستان کو ڈیٹ دینی چاہیے، اب منتظر ہیں ہم سب، صدر پاکستان ڈیٹ دیں گے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف یا باقی لوگ ملے ہیں، ڈی جی آئی ایس سے ملے ہیں، صدر پاکستان سے ملے ہوں گے، وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن آئینی تقاضا جو ہے وہ آئینی تقاضے کے مطابق کام کریں. آگے جو ہوتا ہوگا دیکھی جائے گی. لیکن یہ کنفیوژن پھر دوسرا بڑا تلوار جو ہے کیا کی تھی انہوں نے، مردم شماری کے حوالے سے معاملہ جو ہے اٹھا کر حلقہ بندیوں کے حوالے سے ڈی لمیٹیشن کے کانٹیکس میں آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن جاتی ہوئی اسمبلی جو ہے وہ کہہ گئی ہے جناب صاحب، اور مشترکہ مفادات کونسل 2 نگران وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں باقیوں نے فیصلہ. اچھا وہ کیا، وہ آرٹیکل 51 کیا اوور رائڈ کر جائے گی 224 کو، جس میں 60 دنوں کے الیکشن ہے یا میکسیمم 90 دن ہے؟ یہ کہاں سے آیا؟ یعنی آئندہ سے آپ کوئی بھی یہ کام کرتے رہے، فرض کریں یا 8 مہینے یا 1 سال نہیں ہوتی حلقہ بندیاں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو 1 سال ڈیلے کریں گے. تو یہ پروویژن بھی، یہ انٹرپریٹیشن بھی غلط ہے. اس میں بھی کورٹوں میں آگے آنا پڑے گا. کورٹیں ہی سارا الٹیمیٹلی سارے معاملے کو دیکھیں گی. اب تک بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور بڑی زبردست بات ہے. چلیں آگے. اور اس میں جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں جناب کاکڑ صاحب، پورا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے، جناب نگران وزیر اعظم جو انوار اللہ کاکڑ جو ہیں، اب وہ بڑا ادھر ادھر کا ڈرامہ کر کے بڑا اپنا لپسٹک کہتے ہیں، اچھا پاؤڈر شرٹ لگا کے بڑا لوگوں میں آئے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہیں. اور 90 دن کا الیکشن کا دیکھا. ذرا سنیے گا آگے کیا کہہ رہے ہیں. بڑا اہم ہے. قانون کے مطابق فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اگر اعلیٰ عدلیہ نے 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہا تو ہم الیکشن کریں گے، اس پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ کورٹ جال کس پہ رہے؟ عدالتوں کے اوپر. نگران حکومتیں آئی 90 دن کے لیے، آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے آپ 91 دن جب چلے جائیں گے. اور بڑی زبردست بات ہے، پروگرام جرگا میں نا بہت کچھ سچ کر لیا ہے. مجھے نگران وزیر اعظم بننے سے 2 یا 3 روز قبل، اب ذرا دھیان سے سمجھیے گا، بے وقوف بنا رہا ہے راجہ ریاض کے نام اس نے دیا ہے. نام تو جہاں سے آیا آپ سمجھ آ جانا چاہیے کہ شہباز شریف کے نام اس کو پتا تھا، شہباز شریف کو یہ دیا گیا راجہ ریاض کی طرف سے، تو فائنل تو ہو گیا ہوا تھا نا جی. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں، میں تو نگران وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے پوچھا کہ آپ اسلام آباد میں دستیاب ہیں، انہوں نے کہا میں نے مثبت جواب دیا. مجھے بتایا گیا ہم آپ کو ایک اہم ذمہ داری دینے کے لیے زیر غور لا رہے ہوں، تو آپ ذہنی طور پر تیار ہیں، اور اس کا کیا جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور آگے وہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن آپ غیر قانونی طور پر قابض ہیں اس وقت نگران وزیر اعظم صاحب، اور سمجھوتا وغیرہ کیا کرتے ہیں آپ جو باتیں جو مرضی کہیں. اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے اپنے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا یہ الفاظ ہمارے کچھ صحافیوں کی مہربانی سے جنہوں نے ہڑتال اور پہیہ جام کے الفاظ کو مجھ سے منسوخ کر کے پاکستان میں پھیلایا. اس 40 منٹ کے دورانی کی ریکارڈنگ میں اب جو مرضی آپ کہتے رہیں، جس طرح مرضی کہیں، آپ کے حوالے سے دہشت گردی آپ سے کنٹرول نہیں ہونی، ملک کی اکانومی کے لیے ابھی تک پازیٹیو نہیں آیا، آپ کی وزیر خزانہ ادھر بھاگ رہی ہے، وزیر اطلاع جو ہیں یعنی وہ پوری عمر لڑتے رہے، آج وہ کیا کہیں گے قوم. اب یہ جھوٹی باتوں پہ نہیں جائے گی، آپ کے پازیٹیو بات کریں، چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں یہ جو ہمارا جو نقطہ نظر ہے نا، عمران خان تو فیس کر رہا ہے، اپنا دیکھ لیا توشہ خانہ کا تیا پانچا ہو گیا، سائفر کیس کا بھی یہی حال ہونا ہے، اور اس میں تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات ہونی یا نہیں ہونی، ذرا ان کو بھی ایک طرف رکھ دیجیے گا. لیکن ورکنگ ریلیشن قائم رکھنے میں بھی، اور میں اس حوالے سے بار بار ٹویٹ میں کر چکا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. جی میں نہ کہا ہوں، میں تو اس بات میں بڑا کلیئر ہوں. اب آخر میں آپ کو دیکھیں جی، بڑی زبردست بات ہے. بڑا آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ افغانی مذاق اڑا رہا ہے پاکستانی کرنسی کا. وہ 1000 روپیہ دکھاتا ہے اور ساتھ بتاتا ہے پاکستانی کو 4500، 4500، یعنی مذاق اڑا رہا ہے نا پاکستانی کرنسی کا. یہ افغانستان کی بات ہو رہی ہے. آج افغانستان کی کرنسی آپ سے بہتر ہے. ٹگوں کے باؤ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے. کیا وجہ ہے؟ وہاں سیاستدان ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہاں سیاستدان پڑے ہوئے اپنی جیب، اپنا اقتدار، اپنے مسائل. تو یہ جو ہے نا، یہ بڑی زبردست بات ہے. یعنی آپ کیا کہیں گے؟
یہ مذاق نہیں ہے. یہ پاکستانی روپے کے مقابل افغانستان کی کرنسی 39.3% مستحکم ہوئی ہے. اور اب جو یہاں ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے جی، وہ کہہ رہا ہے جی رواں سال مہنگائی کی شرح میں 9.7% کمی، اور پاکستان کے روپے کے مقابلے میں افغان کرنسی 39.3% مستحکم ہوئی ہے. اور اب یہ معاشی ترقی کون لوگ آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. جولائی 2023 میں افراد زر شرح میں 9.1% کمی کی واقع ہوئی. اشیاء خوردونشی کی قیمتوں میں 12.6% اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 5%. اچھا مذاق کر رہے ہیں، ہم نے تو کمی کوئی دیکھی نہیں ہے آج تک، پتہ نہیں ہے کیا کہیں جی. اب یہ ان سب چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر افغانستان، میں ان کی رپورٹ میں جانا چاہتا، وہ بڑی ایک طرح کی بڑی یعنی ٹرکی سی ایک رپورٹ ہے. سوال جو سامنے ہے سچ ہے، وہ سامنے پتہ ہونا چاہیے قوم کو، اور وہ سچ آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے. اور خبریں جو اسرائیل کہتے ہیں کہ چین بجلی کا یونٹ 90 روپے کا کرنا چاہتی ہے. بہت خطرناک بات ہے. میرا جو کہ سبجیکٹ ہے یہ نیپرا جب تک رول پلے نہیں کرے گا، جب تک آپ آپ جنریشن کمپنیز، ٹرانسمیشن کمپنیز اور ڈسٹریبیوشن کمپنی میں میرٹ پہ لوگ نہیں لگائیں گے، یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. آپ کو چور پکڑنا ہے، چوری پکڑنی ہے، آپ کو لائن لاسز بہتر کرنے ہیں. سیکھ لیں انڈیا سے، بھارت سے. میں نے تو اسٹڈی کی ہے نا. انہوں نے اپنی فارمنگ جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ کے چکر میں نہیں پڑے، وہ لینڈ لیولنگ کے چکر میں پڑے. لینڈ لیول کی انہوں نے بجلی سستی، چوری کیسے روکی. تبھی آئی ایم ایف کے دیکھا نا، جب آپ چوری روک لیں گے، آئی ایم ایف کے جو جتنی کنڈیشن ہے آپ نہ مانیں اس کو، لیکن کسی نے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو سمجھنے کی کوشش. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بجلی مہنگی وجہ مین یہ ہے کہ آپ لائن لاسز پورے نہیں، آپ چوری بجلی کے لوگوں کی میں اور آپ دے رہے ہیں. کبھی ذرا دھیان سے پڑھ کے دیکھیں اور یہ چیلنج لیجیے گا ان سب لوگوں کو. اور اگر ان کو کسی کو سمجھ آ جائے. اور آخر میں صرف اتنی سی بات میں نے رکھنی ہے کہ پاکستان کے غیر ملکی قرضے 6,000 ارب روپے کا اضافہ کیسے ہو گیا جی، دیکھا نا جی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انٹر بینک ڈالر میں ریٹ 305.47 پر بند ہوا. اور رپورٹ کے مطابق مارچ 2023 تک پاکستان کے غیر ملکی قرضے میں 3.60 ارب کمی ہوئی، لیکن ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں واجب الادا جو غیر ملکی قرضہ ہے 6,000 ارب مزید بڑھ گیا. 6,000 ارب کہہ رہا ہوں میں. اور یہاں کرپشن کے پیسے ڈھونڈنے کے لیے جس طرح ہم نے فائدہ دے دیے ان لوگوں کو. اور اب یہاں جو کہہ رہے ہیں مارچ 2023 تک مالی سال کے 9 میں پاکستان کے ملکی اور غیر ملکی قرضے میں مزید 10,000 روپے بڑھ کر 59,247 ارب روپیہ ہو چکا ہوا ہے. حکومت کا ملکی قرضہ 35,076 ارب روپے ہے، اور غیر ملکی قرضہ جو ہے وہ 24,171 روپے ہے. اچھا، میں جو یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے، اکنامک گروتھ اور یہ ساری چیزوں جو اس وقت چیزیں ساری چل رہی ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ تک بتانا ہے کہ اس ملک میں جو اپنا اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ کیسی آئے گی، اور یہ کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہ وہ سوچنے والی باتیں ہیں. اب چیزیں آپ تک چھوڑ دی ہیں عمران خان صاحب سے. دیکھیں عمران خان کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا. میں بس ختم کرتا ہوں بات کو، اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.